وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، آؤ اس چیز کی طرف، پیروی کرو اس چیز کی، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے نہیں ہم تو پیروی کریں گے اسی کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، چاہے شیطان ان کو بلا رہا ہو، دعوت دے رہا ہو آگ کے طرف، تب بھی انہی کی پیروی کی جائیں گے۔ یعنی باپ دادا کی اندھی تقلید، یہ شیطان کا سب سے بڑی دعوت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان جو غلطی باپ دادا نے کی وہ بھی کرے، اور پھر اپنی اس کے پیچھے جو اولادیں آ رہی ہیں وہ بھی یہی غلطیاں کرتے رہے۔ کیا باپ دادا کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے؟ باپ دادا کی ہر وہ بات مان لی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہوگی، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہوگی، وہ تو ماننی پڑے گی۔ باپ ہو، دادا ہو، بزرگ ہو خاندان کا، ضرور مانی، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اندھی تقلید یہ ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس اس کو حرف آخر سمجھ لیا، نہ انہوں نے کوئی دلیل دی اور نہ دلیل پوچھی، نہ خود تحقیق کی کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا جس طریقے پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں۔ یہ سارا جو ہے یہ ہم سب کو شیطان کی دعوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ یہ اندھی تقلید میں اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ کی کتاب کی پیروی نہ کریں، اتباع نہ کریں، اس شریعت کی پیروی نہ کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ یہ ہے شیطان کی دعوت، اور وہ دن رات اسی چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ آج دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو یہ سمجھانا، جو جہاں پیدا ہوتا ہے، جو یہودی کے گھر پیدا ہوا یہودی رہا، جو نصرانی کے گھر پیدا ہوا نصرانی رہا، جو کسی مجوسی کے گھر پیدا ہوا وہ مجوسی رہتا ہے، جو ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے ہندو رہتا ہے۔ وہ لوگ صرف صحیح دین کی طرف آتے ہیں جو پڑھتے ہیں، ایون کہ اپنا دین پڑھتے ہیں۔ جب عیسائی اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جس کے حوالے ان کو ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، آخری رسول آئے کہ نہیں آئے، پھر وہ آتے ہیں اسلام کی طرف کہ یہ ہے وہ دین جو لیٹسٹ ہے، جو سب سے کامل دین ہے، اور سب سے زیادہ لوگ جو ہے پریکٹس جس دین کی کر رہے ہیں وہ اسلام ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ مسلمان اب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ چاہے 5% 10% ہو، لیکن دین کو کوشش کرتے ہیں پریکٹس کرنے والے کرتے ہیں، چاہے 90% 95% معذرت کے ساتھ۔ دین کے بڑے بڑے پلر بھی گرا بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز، الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو گرا دیا اس نے پورا دین ہی گرا دیا۔ باپ دادا کی اندھی تقلید، پیروی، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ کتاب کی طرف، آنا کس طرف ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے جو بھی نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرمان عظیم ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس شریعت کی طرف آؤ، اس دین کی طرف آؤ۔ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی کی اتباع کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور یہ باپ دادا کی اندھی تقلید صرف دین کی حد تک ہوتی ہے، ورنہ تو باپ دادا کی تقلید نہیں کی جاتی۔ باپ دادا جو بزنس کرتے ہیں بچے وہ بزنس نہیں کرتے، باپ دادا جو اسٹڈی کرتے ہیں بچے وہ اسٹڈی نہیں کرتے، باپ اگر اسکوٹر چلاتا رہے تو بچے اسکوٹر نہیں چلاتے، بچے تو اس کو مرسڈیز چاہیے اور اس کو پراڈو چاہیے اور اس کو بڑی بڑی گاڑی چاہیے۔ باپ شہر میں رہتے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر، 5 مرلے 2 3 4 مرلے کے گھر، بچے جو ہیں وہ 2 2 4 4 کنال کے گھر بنا کے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں تقلید کرتے باپ دادا کہ نہیں ہمارے باپ دادا نے اس طرح کیا ہم بھی وہی کریں گے، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی کاروبار کریں گے، وہی تعلیم حاصل کریں گے، ویسے ہی زندگی کو بنائیں گے۔ اس پہ نہیں ہے تقلید۔
ہاں تقلید آ کے آتی ہے، کیونکہ دین کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، شاید ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ دین کی طرف آ جائے۔ ایون کہ الحمدللہ اب صبح الحمدللہ لوگ اپنے بڑے ذہین بچوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن بہت سارا ٹرینڈ یہی تھا کہ جو بچہ سب سے کمزور ہوتا، اسکول نہ پڑھتا، اس کو مدرسے بھیج دیتے کہ جاؤ جی اس کو مدرسے میں بھیج دو۔ اللہ اکبر! دین، اللہ اکبر، جس نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروانا ہے، دین جو کل قیامت والے دن ہمیں جہنم سے نجات دلوائے گا، جس پر عمل کر کے ہم جہنت سے نجات پا سکیں گے، اس کو اتنا ہلکا کر دیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا اس کو پڑھو، دیکھو، سمجھو، کہتے ہیں کافی ہے، چھوڑو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ہمیں دنیا کمانے دو۔ بھائی دنیا میں ہی ہم نے کمانا ہے، دنیا کی تعلیم کے لیے 25 سال پڑھنا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، اور یقین جانے پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے آگے بھی بہت دفعہ کہا کہ ہمیں صرف او لیول کرتے کرتے 13 سال لگ جاتے ہیں۔ 5 سال کی عمر کا بچہ گیا، 18 سال تو وہ لگ گئے، پھر اے لیول کرتے ہیں 20 سال، پھر گریجویشن صرف کرتے ہیں تو کتنے لگتے ہیں؟ بیچلر کرنے میں 4 سال اور لگ جاتے ہیں، 24 سال کے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم ماسٹر ڈگری کی طرف جائیں تو 26 سال، اور پھر اگر ہم پی ایچ ڈی کی طرف جائیں تو 28-30 سال۔ اللہ اکبر! عمر کتنی ہے ہماری؟ اور دین سیکھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ اس کے لیے تو 20-30 سال ہے، کہ اس کے لیے 20-30 مہینے بھی ہیں کہ سیکھیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم ہر مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔ وہ فرض ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ دین جو ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے کیسے پاکی اختیار کرنی ہے، وہ دین جو ہمیں سکھائے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ دین جو ہمیں بتائے گا کہ میرے ہمسائے کا میرے پہ کیا حق ہے، وہ دین جو مجھے بتائے گا کہ میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے ماں باپ کا کیا حق ہے، میرے بچوں کا کیا حق ہے، میرے بہن بھائیوں کا کیا حق ہے، وہ دین کب اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے؟ نہیں، وہ سن لیں گے ہم۔ ہمارے باپ دادوں جو رواج ہمارے باپ دادا سے چل رہے ہیں اسی کو اپنا لیں گے، چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو، بس انہی رواجوں کو اپنائیں گے۔ جی ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے۔ اللہ فرمانے لو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے باپ دادا کی تقلید کی وجہ سے شیطان اس کے روپ میں تمہیں آگ کی طرف دعوت دے رہا ہو، تب بھی یہی کرتے رہو گے۔ اللہ کرے کہ ہم دین کو پڑھیں۔ تکلیف صرف اس بات کی ہے، اگر لہجے میں کوئی خدا نہ خواستہ سختی بھی آئی ہے تو صرف اس بات پہ کہ لوگ دین کی طرف نہیں آتے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے یقین کرے اپنے جگر گوشوں کو اس تہذیب کے حوالے کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کتنی گنونی ہے۔ اللہ اکبر! اس میں دیکھو تو صحیح، جو آنکھوں کو ہیرا تو کرتی ہے تہذیب جو ہے دور حاضر کی، مگر یہ جھوٹی ثناکاری ہے۔ یقین جانیں وہاں پہ جو بھی ہمیں ترقیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے ضمیروں کے اندر اور دلوں کے اندر کتنی گھٹن ہے، کبھی اس کو بھی تو دیکھو۔ اللہ کے بندو، سکون کہاں ہے؟ ترقی یافتہ ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشیوں کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ سکون کہاں سے لے کے آئیں گے؟ لیکن ہم اندھا دھند ادھر بھیجے جا رہے ہیں۔ اور میں تو اللہ سے بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، ہم بیٹوں کو کیا اپنی بیٹیوں کو بھی ان کے حوالے کرتے ہیں، اس تہذیب کے حوالے کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کسی گھر میں کسی جگہ پہ ایسی جگہ جا کے وقت نہیں اکیلی گزار سکتی جہاں کوئی اس کا مہر نہ ہو۔ لیکن ہم بھیج دیتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتی ہیں ہماری بیٹیاں، کیا کرے جی؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھیں خدا کے واسطے، اس وقت ہمیں کوئی باپ دادا کا دین نظر نہیں آتا کہ باپ دادا نے تو ایسا نہیں کیا تھا، لیکن ہم کرتے ہیں۔ ہاں دین حاصل کرنے کی بات کرو تو پھر باپ دادا کا دین ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس دین کی طرف، پیروی کرو اس دین کی جو اللہ نے اتارا ہے، اس قرآن کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، اس کا حق ادا کرو، آؤ اس قرآن کی طرف۔ اتنی عربی ضرور سیکھو کہ قرآن تمہیں براہ راست سمجھ میں آئے، اور قرآن پہ یقین لاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس کی عربی ٹیسٹ میں پڑھنا، اور اس کو اتنا سمجھ کے پڑھنا کہ ہمیں پتہ چلے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے حرام کو حرام سمجھنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام، حلال کو حلال سمجھنا، پھر اس پہ غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہے اتباع پیروی جو اللہ ہم سے، مجھ سے اور آپ سے اللہ تقاضا کر رہا ہے۔ آؤ اس چیز کی طرف جو ہم نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو۔ قالو
کیا کہتے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ یہاں فرمانے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تمہارے باپ دادا کو کوئی عقل نہ ہو، کوئی ان کو سمجھ بو نہ ہو، نہ وہ ہدایت پہ ہو، تو کیا انہی کی پیروی کیے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. اور نکلے اس اندھی تکلیف سے باہر نکلے. مانے باپ دادا کی کیوں نہیں ماننی؟ دیکھیں سورہ لقمان میں بھی آتا ہے، اللہ نے اپنے حق کے بات کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. تمہاری ماں نے تمہیں بڑے تکلیف کے ساتھ دنیا میں لے کے آئی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ لیکن اگر وہ میرے خلاف کوئی بات کرے، میری نافرمانی کرے، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے گا. ہمیں ماں باپ کے دین کو نہیں پڑھنا. ہاں اگر ماں باپ ہمارے قرآن و سنت پہ ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن پھر بھی دین کو تو پڑھنا پڑے گا. بات کو جو بھی بات ہم جس پر عمل کریں ہیں اس کی تحقیق تو ہمیں کرنی پڑے گی. آگے بھی بڑی دفعہ بیان کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سوال غلط ہے، صحیح سوال کرو، اور صحیح سوال یہ ہے کہ مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور صرف اسی وجہ سے اس طرح ہی کام ہوں گے جس طرح کے پہلے اصلاح ہوئی تھی. امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کی، اس آخری امت کی بھی، امت کے آخری لوگوں کی بھی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح پہلے کو ہوئی، اور وہ تھا قرآن. یہ قرآن ہے جو ہمیں اکٹھا کرے گا. یہ ہے جو ہمارے میں جتنے بھی فرقہ واریت ہے اس کو ختم کرے گا، کیونکہ یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. اس کے لیے کہا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقے واریت نہ کرو. بہرحال چاہے اللہ کہہ رہے تمہارے ماں باپ نہ سمجھ رکھتے ہوں، نہ کچھ سمجھتے سوچتے ہوں، تب بھی ان کی پیروی کیے جاؤ گے. کسی بھی شخص کی، کسی بھی امام کی، کسی بھی بزرگ کی اندھی تقلید، اندھا دھند پیروی ہمیں دین سے دور کر دے گی. دیکھیں جتنے بھی ائمہ کرام آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اربع ائمہ، چار جو ہیں بہت مشہور ہیں جن کی ابھی تک جو ہے وہ مسلک باقی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ کتنے ہیں؟ امام اوزاعی، امام زیدی، امام لیث، کتنے امام ہیں. پڑھتے جائیں آپ ایک ایک کر کے، کتنے امام ہیں. ہاں ان کا کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے فالوور نہیں رہے جو اس چیز کو تقلید کر رہے تھے، لیکن جتنے امام آئے سب نے ایک بات کہی، ایک بات کہ سب سے پہلے کس چیز پہ ہے؟ ہم قرآن پہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان، اور پھر صحابہ کا اجماع. اگر کوئی بھی بات ہماری اس کے خلاف ہے تو ہماری بات کو چھوڑ دو. کسی نے کہا کہ ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو. اور پھر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ دین مجھ سے لو، نہ شافعی سے، نہ سوری سے، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا، یعنی قرآن اور سنت سے، اس سرچشمہ حیات سے جو سب سے جہاں سے جاری ہوتا ہے نا یہ چشمہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دین، یہ الحمدللہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے محفوظ کر دی. اور یہ قرآن جو قیامت تک کے آخر انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کو پڑھے خدا کے لیے. ہاں اس میں جو مشکل آئے پوچھیں، اپنے علماء کرام سے پوچھیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لو اہل ذکر سے، اگر تم نہیں جانتے، کوئی بات کو نہیں سمجھ میں آتی تو پوچھ لے، لیکن اپنی آنکھوں سے پڑھے، اپنی آنکھوں سے پڑھے اللہ کے واسطے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اتنے علوم حاصل کرو، پہلے 14 16 18 20 25 جو بھی کہتے ہیں، یقین کریں وہ لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں. لوگ نہ علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. کہاں وہ 24 علم، جب 16 علوم آپ جو ان کو بتا رہے وہ حاصل کریں گے، نہ پڑھیں گے، نہ کریں گے، اور نہ اس کی طرف آئیں گے. آج جو امت میں اختلافات صرف اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. یہ دونوں چیزیں جب ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور پھر صحابہ کا جو اجماع ہے جس پر سارے صحابہ اکٹھے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین جیسے لوگ، اللہ اکبر، اس بات کو لے لیں. اس کے بعد آپ کے بزرگ، آپ کے ائمہ، آپ کے امام، آپ کے باپ دادا جو کہتے ہیں، اگر وہ بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے ضرور لے. کسی نے کہا نہ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آنا کس پہ ہے. اس کے لیے سورہ المائدہ سورہ نمبر جو ہے وہ 5 ہے اور آیت نمبر 104 ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. یہ ہے دین کے پلرز. دین جو ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ دونوں چیزوں سے آئے گا. ہاں اس کی وضاحت میں آپ ائمہ کرام کو بھی پڑھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. انہوں نے پوری زندگی اپنی یقین کریں دین کے لیے وقف کر دی، اور اس وقت جتنے ذرائع ابلاغ تھے اس میں رہتے ہوئے انہوں نے جتنی کوشش کی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے تو زندگی جو ہے وہ دین کے لیے صرف کر دی. امام بخاری
رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابو داؤد ہو، جتنے پڑھ لیں، امام احمد ہو، یہ سب کون تھے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اس وقت، کیونکہ صحابہ کرام پھیل گئے تھے، کچھ انتشار، کچھ مسائل چل رہے تھے آپس میں، تو کچھ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے، الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ جو مسائل ہوئے، اور ابن سبا نے جو اپنا فتنہ چھوڑا، اور جو لوگوں کو، صحابہ کو آپس میں لڑایا گیا، تمام صحابہ نیت کے حساب سے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہیں کہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اختلاف رائے ہو سکتی ہے، فرقہ نہیں بنے، تفرقہ بازی نہیں، اختلاف رائے ہوئی، اور پھر لڑوایا گیا۔ اللہ اکبر، ہم سب یہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے بزرگوں کی باتیں، اماموں کی باتیں سب لے سکتے ہیں جو ہمیں، لیکن معیار کیا ہے؟ فرقان کیا ہے؟ فرقان یہ قرآن ہے اور صاحب قرآن کے فرمان ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ بہرحال جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، قالوا حسبنا، کہتے ہیں کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے، ما وجدنا، جس پر پایا، علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ اللہ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، کیا اگر تمہارے باپ دادوں کو کوئی علم ہی نہ ہو کسی چیز کا، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ ہدایت ہو، تو پھر بھی ان کی پیروی کری جاؤ گے۔ اللہ کے واسطے یہ شیطان کی سب سے بڑی دعوت ہے، خدا کے واسطے پڑھے، اللہ کے واسطے پڑھے، دین کو پڑھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دین کا ہم سے کیا تقاضا ہے۔ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان، پڑھیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں بہت ساری چیزیں تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھیں اماموں نے، یا بڑے جتنے بھی تھے، جتنے بھی امام آئے، ان سب نے جو کوشش کی، جن کی پیروی کرتے ہیں بہت سارے دنیا میں لوگ، انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی، اور پھر انہوں نے جتنی بھی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سچی نیت سے، سچے دل سے کوشش کی، اور پھر بھی وہ اگر صحیح نتیجے پہ نہ پہنچا تو اس کے لیے 1 کریڈٹ ہے، اور جو صحیح نتیجے پہ پہنچ گیا اس کے لیے 2 کریڈٹ۔ تو یہ کریڈٹ اللہ ہی اپنے حساب سے دے گا، جو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اندھی تقلید سے بچے، دین کو پڑھے، دین کو پڑھے، یہ دین کو پڑھ کر ہی ہم شیطان کی دعوت سے بچ سکتے ہیں، ورنہ شیطانی دعوت تو سب سے بڑی یہی ہے کہ بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور یہ اپنے باپ دادا کی رسموں میں پھنسے رہیں اور اسی میں مر جائیں۔ دیکھیں سورہ انعام میں بھی آتا ہے، سورہ آل راہ میں بھی آتا ہے، جب ایک گروہ کے بعد دوسرے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہیں گے کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، کیونکہ تم بھی تو اپنے پیچھے اپنی نسل کو بھٹکائے، تم نے کون سا ان کو دین کی طرف لے کے آئے، تم نے ان کو کون سا سمجھایا کہ دین پڑھو، خود نہ پڑھا نہ ان کو پڑھنے دیا، تو عذاب تو سب کے لیے دگنا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ زمر میں تو آتا ہے کہ یا اللہ جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، ہمیں لا ہم ان کو اپنے پیروں کے تلے رون دیں، جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر ہے تم میں، سپرلیٹو ڈگری، خیر کی سب سے بہتر ڈگری اس کے لیے ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائے کہ اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف لے کے آنا ہے، سب سے بہتر۔ لیکن ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کتنے دعوے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ذر روزانہ کی 1 آیت سیکھ لیا کرو، یہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور 1 باب سیکھ لو تو 1000 نفل سے بہتر ہے، چاہے اس کا عمل کر کے اس کا اجر، اور اس پہ عمل نہ کر کے اس کا جو سزا ہے وہ علیحدہ ہے، یعنی اگر سیکھا جائے تو اتنا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ صفہ میں سے ہیں، جا کے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے تمہیں بطحان کی وادی سے یا عقیق کی وادیوں سے روزانہ سرخ اونٹ کوہان والے اونٹ یا اونٹنیاں مل جائیں؟ تو کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں چاہتے، ہم سب چاہتے ہیں، بغیر کوئی حق تلفی کیے، بغیر کوئی ظلم کیے، بغیر کسی گناہ کے۔ کہا اللہ کے رسول چاہتے ہیں، تو فرمایا اللہ کی مسجدوں میں جاؤ، روزانہ 1 آیت 2 آیت سیکھ لو، جتنی سیکھو گے اتنی ہی اونٹنی تمہارے لیے ہیں، اور یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی۔ ہمیں یقین اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہاں جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا انسینٹیو تھا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کیوں باقی تعلیم پہ اتنا ٹائم دیتے رہے، ہمیں تو ساتھ دین کو بھی لے کے چلنا تھا۔ پڑھیں الحمدللہ، ضرور پڑھیں، اس لیے کہ ہمیں پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھوں کو پہنچائیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے اندر تبلیغ کریں، قرآن سنائیں، انجینئر جو ہیں انجینئر کو سنائیں، اسی طرح کاروباری لوگوں کو لے کے آئیں اللہ کی کتاب کے پاس۔ یہ ہم سب نے پڑھنا ہے۔ سورہ المائدہ میں آتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنا ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ ہاں
تم نے بھٹکے ہوئے لوگوں کی پیروی کرنی شروع کر دی، اندھی تقلید، وَضَلُّوا کثیرًا، اور بہت سارے لوگوں کو بھٹکا گیا اپنے پیچھے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ان لوگوں کی پیروی نہ کرو، نہ پیروی کرو۔ پیروی کرنی ہے تو آنکھیں کھولو، اپنے دل اور دماغ کو کھولو، دین کو اپنی آنکھوں سے پڑھو اور اس کو سمجھو اور پھر پیروی کرو۔ قرآن بڑا یقین کرے آسان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ وہ آیت ہے جو میرے جیسے نالائق کو، جس کو اللہ تعالیٰ سے بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 50 سال تک قرآن نہیں آتا تھا، یہ لے آئی قرآن کی طرف۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت 16، 22، 32، 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کہہ رہے ہیں چیلنجلی کہ ہم نے یقین اس قرآن کو آسان کیا ہے جو کوئی نصیحت پکڑے، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کیا بڑا زبردست کام کرے۔ ٹھیک ہے کچھ مسائل ہیں، سمجھ لیں بھروسے، اور ڈیفینیٹلی پڑھنا پڑے گا اور لوگوں سے پوچھنا بھی پڑے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آئے تو صحیح قرآن کی طرف۔ قرآن تو اتنا آسان ہے، اللہ کہہ رہے آسان ہے، اللہ کہہ رہے آسان ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن پہ غور و فکر نہیں کرو گے؟ دلوں پہ تالے لگے ہوئے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اکثریت کی پیروی کریں گے، کیونکہ چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے، ساری دنیا چل رہی ہے، ادھر ہی چلتے چلو۔ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، میں اکثر سمجھاتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ قرآن میں کتنی جگہ کہہ رہے ہیں قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو شکر گزار ہوں گے، قلیلا ما تہتدون، بہت کم ہے جو ہدایت پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کثرت کو دیکھ کے اس کی طرف راغب نہ ہو، اس کی پیروی نہ کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 میں، سورہ نمبر جو ہے 6 ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ پیروی کرو گے، تم پیروی کرو گے اس کی، اکثر جو دنیا میں اکثریت ہے ان کی، تو وہ تو تمہیں دنیا جو ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان یتبعون الا الظن، کیونکہ وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ، نہیں ہے مگر وہ صرف دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ہراسا یحرسون، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف وہ لوگ جو ہے وہ اپنی مطلب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں اللہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ، اهدنا الصراط المستقیم، مانتے ہیں نا، یہ ہے قرآن۔ اللہ کھولتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع پہلے ادھر سے ہم دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ جو قرآن کا ضمیمہ ہے، اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورہ البقرہ، اس کی پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، پہلی اور دوسری آیت میں، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لائے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن، ان ھذا قرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے غالباً، کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن تمہیں سیدھے راستے کی طرف چلائے گا۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، وہ ہے اس اللہ کی طرف سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس اللہ کی طرف سے جس کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ مختلف راستوں پہ نہ نکل جانا، کوئی باپ دادا کی تقلید میں، کوئی دنیا کو دیکھے کیا کر رہی ہے، کوئی بزرگوں کی تقلید میں، کوئی اور تقلیدوں میں نہ نکل جانا جو تمہیں بھٹکا دے اللہ کے راستے سے، فتفرقہ، تمہارے اندر تفرقہ بازی شروع کر دے، فرقے ہو جائے اللہ کے راستے کے بارے میں۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس چیز کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم بچ جاؤ۔ وھذا کتاب، جو اللہ فرما رہے ہیں آپ آ گئے ہیں، اللہ کس چیز کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا شروع یہی تھا کہ اس چیز کی طرح ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 میں، پہلی آیت 153 تھی، وَھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، اس کی خیر کثیر بڑھتی ہی جا رہی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ کل قیامت والے دن ہم پہ رحم کیا جائے؟ وہ رحمان جس نے رحمت کے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ قیامت والے دن ظاہر ہوں گے، کیا اس رحمان کی رحم کی ہم توقع نہیں رکھتے، یا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ کتاب جو سب سے بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو، اور اندھی تقلید میں آگے نہ بڑھتے جاؤ، صرف باپ دادا کی پیروی میں اپنا سب کچھ نہ کھو دینا۔ سورہ الانعام میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجھ پہ وحی کیا گیا ہے، ان
اتبعوا الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف وہی جو مجھ پہ وہی کیا گیا میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، صرف اس قرآن کی۔ تو مجھے اور آپ کے کس کی پیروی کرنی ہے؟ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اس قرآن کی اور آپ کے عظیم فرمانوں کی پیروی کرنی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، پیروی کرو جو بہترین چیز اللہ نے پیدا کی ہے، نازل کی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب اللہ اکبر، اس کا تو ایک ایک لفظ آسان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس دین کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ اور دین حق پوری شریعت دے کے بھیجا گیا تاکہ اس نظام کو، اس کو تمام نظام کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ ہر جگہ پہ ہمارا یہ قرآن اور سنت غالب ہونی چاہیے، ہر جگہ، چاہے حکومتی ادارے ہوں، چاہے جو ہیں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کمپنیاں ہوں، سب جگہ پہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے خوشیوں میں، ہمارے غم میں، ہر جگہ یہ قرآن اور سنت ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ دیکھیں آج ہم اگر باپ دادا کی اندھی تقلید یا محبت کو سمجھتے ہیں تو قیامت والے دن کوئی نسبی رشتہ نہیں رہے گا۔ سورہ مومنون پڑھ لیں، سورہ نمبر جو ہے 23 ہے، آیت 101 ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ فرما رہے ہیں جب سور پھونک دیا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو کوئی نسبی رشتہ واپس نہیں رہے گا ان کے درمیان، یومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں، باقی تو بہت دور کی بات ہے، پوچھے گا بھی نہیں۔ ان رشتوں کے لیے اپنی آخرت حرام نہ کریں، مانے باپ دادا کی وہ بات جو دین کے مطابق ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، مانے اپنے بزرگوں کی باتیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، دین میں نئے ایڈیشن نہ لے کے آئے۔ دین مکمل ہو گیا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا، سورہ المائدہ میں آتا ہے۔ سورہ بس میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ جائے گا قیامت کا چیخ، سور پھونک دیا جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی بہن بھائی سے دور بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اور اپنے ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا، اللہ اکبر، وصاحبتہ و بنین، اور اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، اور اپنے بیٹے بیٹیوں سے بھی دور بھاگے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے اللہ ہمیں کہہ رہے کہ آؤ اس چیز کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کی ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ ہمارے ایسا دن ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیہ، کہ سب کو اپنی پڑی ہوئی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی، میں آخری آیات سورہ الاحزاب کی سنا کے اس کے ساتھ بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں آتا ہے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولا، جب جہنم کی آگ ان کے سامنے ہوگی اور ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ تو وہی کہیں گے جو ایک کلمہ پڑھنے والے تھے نا، کیونکہ اطاعت انہوں نے کرنی تھی۔ جو بغیر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو کیا پتہ ہو اللہ کون ہے، رسول کون ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبْرَاءَنَا، کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، آپ نے جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ عزت والے یہی لوگ ہیں، ساداتنا، ان کی اطاعت کرتے رہے۔ فَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ رَبَّنَا آتِيهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ اکبر، محبت کے دعوے کہاں جائیں گے اس وقت؟ اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر اپنی لعنت بھیج، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، بڑی لعنت، اللہ اکبر، لعن کبیرہ۔ تو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کے واسطے اندھی تقلید سے بچے۔ میں اندھی تقلید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقلید کریں، ماں باپ کی تقلید کریں، اگر وہ دین پہ ہیں اور قرآن و سنت پہ ہیں تو کریں، ائمہ کی بھی کریں، جو بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے بالکل لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری بات قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ ہم سے، مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اندھی تقلید سے بچا لے،
کیونکہ یہ شیطان کی بہت بڑی دعوت ہے. شیطان تو چاہتا ہے کہ ہمیں آگ کی طرف دعوت دے. سورہ فاتر میں بھی آتا ہے کہ یہ اس کو اپنا دشمن سمجھو کیونکہ یہ اور اس کا گروہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف لے آئے اور اس چیز کی طرف لے آئے جس کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اسی میں ہماری بقا ہے, اسی میں ہماری نجات ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ